سیدنا امام علی مقام مکہ میں تھے، پورا رمضان المبارک مکہ میں گزارا، شوال اور ذی القعدہ بھی مکہ میں گزارا۔ امام مسلم بن عقیل کو آپ نے کوفہ بھیجا تھا حالات معلوم کرنے کے لیے۔ کوفہ والوں نے ان کا بڑا شاندار استقبال کیا تھا، تو انہوں نے لیٹر لکھ کر بھیج دیا تھا، اے امام یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں، سب آپ کے حق میں ہیں، آپ کے صرف انتظار میں ہیں، آپ تشریف لائیں اور ہر کوئی آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہے۔ یہ خط پہنچا امام علی مقام کے پاس، لیکن کوفہ میں کیا ہوا اس کے بعد، امام مسلم بن عقیل اور ان کے بچوں کو اور ان کے جتنے حمایتی تھے ان کو بڑی سزائیں دے کر کے ابن زیاد نے قتل کیا اور کوفہ میں ان کے سروں کو لٹکا دیا۔ یہ خبر امام حسین تک کسی نے نہیں پہنچایا۔ امام علی مقام مکہ سے اپنے خاندان والوں کو لے کر نکلتے ہیں، چلو کوفہ والوں نے ہمیں بلایا ہے، ہزاروں کی تعداد میں ان کے خط آئے ہیں، ہم ان کے خط کا جواب دینے کے لیے پہنچے اور ان لوگوں نے ایک امام حق کا مطالبہ کیا ہے، ہم ان کے اس مطالبے کو پورا کرتے ہیں۔ جبکہ مکہ میں موجود بہت سارے صحابہ اکرام اور دیگر تابعین نے آپ کا راستہ روکنے کی کوشش کی، بہت کوشش کی کہ آپ نہ جائیں، آپ مکہ میں امن و امان کے ساتھ ہیں، کوفہ والے دغا کر جائیں گے۔ امام علی مقام کی نظر میں صرف وہی بات تھی کہ کل بروز قیامت اگر انہوں نے اللہ کے حضور کہہ دیا کہ ہم نے تیرے نبی کے نواسے کو بلایا تھا، وہ آئے نہیں، اس لیے ہم نے یزید کی بیعت کر لی، تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میں کیا جواب دوں گا؟ اگر مولا مجھ سے یہ سوال کرے کہ اے حسین کیا تو نے اپنے نبی کی امت کو ایک فاسق و فاجر کے ہاتھ ایسی لاوارث چھوڑ دیا، انہیں بیعت کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا، تو امام حسین کو اسی قیامت کا خوف ستاتا تھا، تو انہوں نے بلایا تو رخت سفر باندھ لیا۔ امام علی مقام جب اپنے گھر والوں کے ساتھ نکلے تو راستے میں کچھ لوگ ملاقات کرتے رہے، اس میں ایک مشہور شاعر فرزدق، اس نے مل کر کے ملاقات کر کے کہا بھی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کوفہ کی طرف۔ تو اس نے ایک تاریخی جملہ کہا، اے امام حسین ابن علی، کوفہ والوں کے دل آپ کی طرف ہیں لیکن ان کے نیزے اور تلواریں یزید کی طرف سے چلتی ہیں، آپ ان کی بات پر یقین نہ کریں۔ امام علی مقام نے کہا، اے فرزدق، اللہ نے جو مقدر رکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ بہرحال آپ کا سفر آگے بڑھتا گیا، کارواں یہ منزلیں طے کرتا گیا۔ بیچ میں آپ کی سگی بہن زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو شہزادے عون و محمد چھوٹی عمر میں تھے، وہ اپنے والد کا خط لے کر کے آئے، حضرت عبداللہ بن جعفر کا خط۔ امام علی مقام کو انہوں نے خط لکھا تھا، وہ بہنوی تھے، امام حسین کے سگے بہنوی تھے، عبداللہ بن جعفر حضرت سیدہ زینب کے شوہر، وہ قافلے میں نہیں تھے۔ انہوں نے خط لکھا کہ میں آپ کو روکتا ہوں، اللہ کے لیے آپ واپس آ جائیں، کوفہ والوں کی نیتیں اچھی نہیں ہیں، اگر ان کے پاس تھوڑی اور سختی کسی نے کر دی تو وہ آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ اگر کچھ ہو گیا تو پوری دنیا میں اندھیرا چھا جائے گا۔ امام علی مقام کا خط لکھا، امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کو رکھا اور اپنے ارادے پر آگے چلتے رہے۔ عون و محمد سے کہا کہ جاؤ اپنے ابا سے ہمارا سلام کہنا اور کہنا عافیت کی دعا کریں، ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خیر کے لیے نکلے ہیں۔ عون و محمد جاتے کہاں؟ انہوں نے کہا مامو جان، ابا نے خط تو لکھا آپ تک پہنچانے کے لیے، لیکن تحفے میں ہم دونوں کو آپ کے حوالے بھی کیا، آپ ہمیں قبول کر لیں۔ وہ دو ننھے سے شہزادے تھے، ان کی عمروں کے متعلق یہ فرمایا گیا کہ وہ 15 سال سے کم کی عمر کے تھے۔ دونوں شریک قافلہ ہوئے، یہ قافلہ چلتا رہا، کوفہ کی طرف جا رہا تھا۔ کوفہ کی ابھی بھی خبر امام علی مقام کو نہیں پہنچی تھی کہ کوفہ والوں نے کیا کیا ہے۔ اسی اثنا میں بیچ میں ایک مقام آتا ہے، وہاں پر حر بن یزید تمیمی ریاحی، یہ
ابن زیاد کا معتمد تھا، یزید کی طرف سے اس نے 1000 کا لشکر لے کر امام کا راستہ روکنے کی کوشش کیا۔ ہوا ایسے کہ بیچ راستے میں امام علی مقام نے پڑاؤ کیا ہے، خیمہ ڈالا ہے، تو کوئی گھوڑ سوار دوڑتے ہوئے آ رہے تھے، لیکن ان کے چہرے لٹکے ہوئے تھے، بدن جھول رہے تھے۔ امام حسین نے دیکھا کہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، تو لشکر کو دیکھا امام حسین نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اس لشکر کو روکو، کیا بات ہے پوچھ لو۔ کوئی گئے اور جا کر کے پوچھا کہ کیا بات ہے، کہا بہت دور سے چلے آ رہے ہیں، پیاس اور بھوک نے ہمیں ادمرا کر دیا ہے۔ یہ خبر امام حسین کو پلی تو امام علی مقام نے اپنے خیموں میں جتنا پانی تھا سب لے کر کے حاضر آئے۔ حر بن یزید کو آ کر پانی پلایا، اس نے آنکھیں کھولی اور اس کے بعد ان لشکریوں کو پانی پلایا۔ امام حسین نے پوچھا کہ کیا مقصد، کس لیے آئے ہو؟ وہ جانتے نہیں تھے امام علی مقام کو۔ کہا سنا ہے ہم نے یزید کے خلاف حسین ابن علی بغاوت کر کے نکلے ہیں، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ان کو راستے ہی سے گرفتار کر کے لے آئے۔ تو اس میں حر بن یزید نے پوچھا کہ کون ہے تم میں حسین؟ بڑا بھاری مشکیزہ اٹھا کر کے وہ لشکریوں کو پانی پلا رہے تھے۔ کسی نے کہا یہی حسین ابن علی ہیں جس نے تجھے پانی پلایا۔ وہ پانی پلا رہے تھے کس لشکر کو؟ اس یزید کے لشکر کو جو گرفتار کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ ہے شان اہل بیت، چاہے پہچان کا ہو کہ بنا پہچان والا ہو، اسے پہلے پانی پلایا جائے۔ اسی لیے تو آج محرم میں ہم ہر جگہ سبیلیں لگاتے ہیں، کثرت سے پانی پلاتے ہیں۔ ہر کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا پانی پی کر کے جائے، کم از کم ہمارے ہاتھوں سے شربت پی کر کے جائے۔ یہ سبیلیں اور شربت جو ہم لگاتے ہیں اسی محبت میں۔ بعض لوگ کہتے ہیں امام حسین تو پیاسے چلے گئے اور تم پانی پیتے ہو۔ میرے عزیزوں، وہ پیاسے رہ گئے لیکن کسی دوسرے کو پیاسا دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ امام علی مقام کی یہ شان تھی، انہیں زیادہ عزیز تھا لوگوں کو پانی پلانا، کیونکہ خاندان بنی ہاشم کا تعلق ایسے کام سے تھا کہ حاجی جب حج کے لیے آتے تھے سال بھر میں، یہی بنی ہاشم، یہی قبیلہ پورے حاجیوں کو زمزم کا پانی پلانے کے لیے مقرر تھا۔ تو پانی پلانا تو ان کی خاندانی روایت تھی۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حر بن یزید سے کہا کہ تم کس لیے آئے ہو؟ کہا ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں، آپ نے خروج کیا ہے امیر المومنین کے خلاف، یزید کے خلاف، آپ نے بغاوت کی ہے، اس لیے ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو مجھے گرفتار کرے گا؟ اور اس کے بعد اس کی باتوں کا خیال نہیں کیا، آگے چل پڑے، اور اس کے بعد اپنے قافلے والوں سے کہا کہ خیمے اٹھاؤ اور چل پڑو۔ اس کی بات کی طرف توجہ ہی نہیں تھی، اس نے پھر للکارتے ہوئے پیچھے کی طرف بڑھا اور امام علی مقام سے کہا رک جائیں، ہمارے ساتھ آپ کو چلنا پڑے گا۔ امام حسین نے کہا ثقلت کا امک، تیری ماں تجھ پر روئے۔ یہ جملہ عرب میں کہا جاتا ہے، کسی کے موت کی بات کہی جانی ہو، تیری ماں تجھ پر روئے، کیا تو مجھے گرفتار کرے گا؟ حر بن یزید نے پلٹ کر کے ایک جملہ کہا، اے حسین، عرب کا کوئی دوسرا آدمی یہ جملہ کہتا تو میں ضرور اسے جواب دیتا، لیکن تمہاری ماں کو میں کیسے کہوں کہ تم فاطمہ کے بیٹے ہو؟ اسے اتنی خبر تو تھی کہ زہرا کا بیٹا ہے، اور اس نے گالی نہیں دی امام علی مقام کو۔ امام حسین نے وہیں سے یہ دیکھا کہ یہ زہرا کا چاہنے والا ہے، یہ فاطمہ سے محبت تو کرتا ہے۔ بہرحال اس قافلے کو آگے بڑھایا جاتا رہا، یہاں تک کہ حر بن یزید نے آگے پہنچ کر کے پھر قافلے کو روکا۔ امام حسین نے کہا کہ تم آخر چاہتے کیا ہو؟ کہا اے حسین ابن علی، میں آپ سے جنگ نہیں چاہتا، لیکن میں اپنے امیر کی اطاعت کرتا ہوں، میں اپنے حاکم کی، خلیفہ کی اطاعت ضرور کروں گا۔ تو بعد میں بات ایسے اتفاق پائی کہ اس نے کہا، حر بن یزید نے، ایک کام کریں آپ، کوئی ایسا راستہ لے لیں جو مدینے بھی نہیں جاتا ہو، کوفہ بھی نہیں جاتا ہو، کوئی دوسرا راستہ آپ اختیار کر لیں
تاکہ میں اپنے امیر کی خلاف ورزی کرنے سے بچ جاؤں، نافرمانی کرنے سے بچ جاؤں۔ امام حسین نے اس کے مشورے کو قبول کیا اور بیچ کا ایک راستہ لے لیا جو نہ کوفہ کی طرف جاتا تھا نہ مدینے کی طرف۔ یہ راستہ چل پڑا۔ کافی دور آنے کے بعد حر بن یزید نے کہا اب یہاں پر روک لیجئے، دریائے فرات قریب ہے، پانی وغیرہ آپ کو بھی ملے گا، ہمیں بھی مل جائے گا، روک دیں آپ یہاں پر۔ تو امام حسین نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سا علاقہ ہے؟ تو حر بن یزید نے کہا ہاذا مقام کربلا، اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ امام حسین نے کہا ہاذا مناخ رکابنا ومحط رجالنا رحالنا ومقتل رجالنا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہماری اونٹنیاں اتریں گی، ہمارے سوار یہاں اتریں گے، اور یہی وہ جگہ ہے جس کے متعلق میں نے سنا ہے کہ ہمارے جوانوں کی قتل گاہ ہے۔ آپ رک گئے، دریائے فرات کے بالکل پاس میں خیمے لگائے گئے۔ حر بن یزید، شام کا وقت ہوتا ہے، امام علی مقام نے جب اذان دی اور نماز کی تیاری کی، اس سے پوچھا تم اپنی الگ جماعت بناؤ گے یا ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے؟ حر بن یزید نے کہا اگر حسین ابن علی امامت کر رہے ہوں تو مجھے امامت کا حق کیسے ہے؟ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں۔ نماز ان کے پیچھے پڑھا، لشکر لے کر کے آیا ہے، مخالفت میں گرفتار کرنے کے لیے آیا ہے، اور نماز انہی کے پیچھے پڑھ رہا ہے۔ امام علی مقام کے پیچھے نماز ادا کیا۔ اس کے بعد امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ دیکھو ہم صلح کی بات کرتے ہیں، ہم امن کی بات کرتے ہیں، تم لکھ کر کے بھیجو کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، قتل نہیں چاہتے، خون ریزی نہیں چاہتے، میں تمہارے لیے صلح کی بات پیش کرتا ہوں۔ اس نے حاکم کوفہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس خط لکھا کہ حسین لڑنا نہیں چاہتے اور ہم نے ان کا راستہ روکا ہوا ہے۔ خط آنے کے بعد اس کو حر بن یزید کی بات پر یقین نہیں آیا۔ اس نے عمرو بن سعد نامی ایک شخص جو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں وہ صحابی، ان کا بیٹا ہے عمرو، اسے ایران کی حکومت دینے کا اسے لالچ دی گئی تھی، اور اس لالچ میں وہ ایران پر چڑھائی کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ حاکم کوفہ ابن زیاد نے اسے طلب کیا اور کہا کہ پہلے تو حسین کا یہ معاملہ نپٹ، اس کے بعد تجھے ایران بھیجا جائے گا۔ وہ 4000 کا لشکر لے کر کے آیا اور اسے امام حسین ابن علی کے پاس بھیجا گیا۔ اچانک رات کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 محرم کو کربلا اتر چکے تھے۔ یہ 2 محرم کی تاریخ تھی جب آپ کربلا اتر چکے تھے، اور 7 محرم آئی جب تک تو دریائے فرات پر پورا قبضہ آپ کا تھا۔ ابن سعد رات کو آیا، 4000 کا لشکر لے کر گھوڑے دوڑاتے ہوئے آئے۔ بی بی زینب اور کئی عورتیں سیدنا امام حسین کے خیمے میں آئیں اور کہنے لگیں کہ یہاں پر اچانک بڑی فوج آ رہی ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکل کر کے دیکھتے ہیں ایک بڑا لشکر آیا ہے، 4000 فوجی اس میں ہیں۔ تو فوجیوں کے امیر سپہ سالار کو طلب کیا، پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ عمرو بن سعد آگے بڑھا اور کہا اے حسین ابن علی، جبکہ وہ عمرو بن سعد امام حسین کی ساری فضیلتوں سے اچھی طرح واقف تھا، وہ جانتا تھا کہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، ان کی فضیلت میں کیا کیا حدیثیں ہیں، اسے سب معلوم تھا، لیکن برا ہو دنیا کی لالچ کا اور حکومت کے تخت کھا۔ ایران کی کرسی نے اسے بیوقوف بنا دیا، پاگل بنا دیا تھا، اور اس نے آ کر کے کہا اے حسین، آپ نے خروج کیا ہے خلیفہ برحق کے خلاف، ہم آپ کو گرفتار کر کے لے جائیں گے، یا تو آپ یزید کی بیعت کو قبول کر لیں یا ہمارے ساتھ جنگ کرنے پر تیار ہو جائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بھی سمجھایا، رات کو بلایا، دوسرا دن تھا 8ویں محرم، بلایا اور میٹنگ کی، سارے لشکریوں کو الگ کر کے تنہا اس کے ساتھ بات کی، کہا میں 3 تمہیں آپشن دیتا ہوں، اختیارات دیتا ہوں، اس میں کوئی ایک چیز پسند کر لو۔ کہا ہاں بتائیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
پہلی چیز یہ ہے کہ میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہاں واپس بھیج دو. میں مدینے سے آیا تھا یا مکہ سے آیا تھا, مجھے وہیں واپس بھیج دو. دوسری بات یہ ہے کہ یا تو پھر مجھے ملک شام جانے دو, یزید کے پاس جا کر میں خود اپنا معاملہ طے کروں گا, جیسے میرے بڑے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ سے معاملہ طے کیا تھا. میں خود جا کر کے بات کر لوں گا ہمارے جو بھی معاملات ہیں. تیسری بات یہ ہے اگر تم مجھے واپس مدینہ بھی نہیں جانے دینا چاہتے, ملک شام بھی نہیں جانے دینا چاہتے, تو یا تو پھر مجھے کسی دریا کے کنارے ساحل پر بھیج دو, میں اپنی عمر کی بقیہ زندگی کے ایام وہیں پر کاٹ لوں گا اپنے خاندان والوں کے ساتھ. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے خون سے تمہارے ہاتھ رنگین نہ ہو, قیامت کے دن تمہیں اس خون کے عوض دوزخ میں نہ ڈالا جائے. عمرو بن سعد کو ان کی بات کا اثر ہوا. اس نے پھر ابن زیاد کو خط لکھ کر بھیجا کہ اچھا ہوا کہ معاملہ سلجھ گیا, حسین لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں. انہوں نے یہ 3 آپشن دیے ہیں. عبید اللہ بن زیاد کوفہ کا جو گورنر تھا اس کے دربار میں کئی لوگ بیٹھے تھے, اس نے مشورہ کیا. وہاں پر ایک شخص شمر ذی الجوشن بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا واللہ اگر حسین کو آپ نے واپس پلٹا دیا تو آپ کی ذلت ہو جائے گی. وہ آپ کے علاقے میں آئے ہیں اور آپ کی اطاعت کیے بغیر وہ واپس چلے جائیں گے. اور رہی بات عمرو بن سعد کی, ہم نے سنا ہے کہ رات بھر بیٹھ کر کے حسین کے ساتھ میٹنگیں کرتا ہے, وہ ان سے جا کر کے مل لیا ہے. اس بدبخت ظالم نے عبید اللہ بن زیاد کے دماغ کو چڑھایا اور اس کے بعد ابن زیاد نے ایک بڑی فوج اس کے ہاتھ دے کر بھیجا کہ جاؤ کربلا میں عمرو بن سعد سے کہنا کہ حسین سے کہیں پہلے میری اطاعت کریں, حاکم کوفہ ابن زیاد کی اطاعت کریں اور سر جھکا کر ہمارے پاس آئیں, پھر ہم آپ کو یزید کے پاس بھیجیں گے. اور یا نہیں مانتے تو انہیں قتل کر دو اور ان کے جسموں کو رون دو. شمر ذی الجوشن کو یہ پیغام دیا اور کہا عمرو بن سعد کو یہ بتا دینا, اور اگر عمرو بن سعد نہ مانے تو پہلے اس کا سر کاٹ لینا اور تم اس کی فوج کو اپنے حوالے کر اپنے تابع میں لے لینا. یہ شمر ذی الجوشن کئی ہزار کا لشکر لے کر پھر کربلا میں پہنچا. یہ 9ویں محرم تھی. یہ جو کمک پہنچتی رہی فوج کی, 1000 کا لشکر لے کر حر بن یزید سب سے پہلے آیا تھا, جس نے پانی پیا امام کے ہاتھ, راستہ روکا اور ان کو کربلا پر اترنے پہ مجبور کیا. پھر عمرو بن سعد 4000 کا لشکر لے کر آیا. پھر شمر ذی الجوشن یہ کئی ہزار کا لشکر لے کر آیا. کل ملا کر یہ فوجیں آتی رہیں 22,000 لوگ ہو گئے. اور ادھر قافلہ امام حسین میں کل ملا کر کے 82 لوگ تھے, 82 لوگ تھے. اگر تعداد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 100 گنا سے بھی زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی. مد مقابل میں جو لوگ تھے اس سے بڑھ کر کے بھی ان لوگوں نے فوج جمع کی. پھر شمر ذی الجوشن آ کر عمرو بن سعد سے کہتا ہے یہ دیکھو حاکم بصرہ حاکم کوفہ ابن زیاد کا خط ہے, انہوں نے کہا ہے کہ تم حسین کے ساتھ مقاتلہ کرو, جنگ کرو, ان کے جسموں کو رون ڈالو, یا تو پھر وہ ابن زیاد کی اطاعت کریں اور سر جھکا کر کوفہ میں داخل ہوں, یا تو پھر تو اپنی فوج میرے حوالے کر دے, میں یہ معاملہ نپٹ لوں گا. عمرو بن سعد نے اس کو گالی بھی دی, کہا کہ معاملہ سب سلجھ گیا تھا, تو کمبخت نے شاید بھڑکایا ہے, لیکن فوج میں تیرے حوالے نہیں کروں گا, میں بھی حسین کے ساتھ لڑوں گا. اس نے پہلے صلح کی بات کی تھی, لیکن جب اس نے دیکھا کہ حکومت میرے ہاتھ سے نکل جائے گی ایران کی جو انعام میں ملنے والی تھی, اس نے کہا کہ نہیں میں فوج حوالے نہیں کروں گا, میں خود یہ معاملہ سر کروں گا, اس مہم کو میں ہی پورا نپٹاؤں گا. اس کے بعد یہ شمر ذی الجوشن جو بدبخت ازلی بدبخت تھا, خبیث اور ملعون شخص تھا, اس نے لوگوں میں بھڑکانا شروع کیا امام حسین کے خلاف. یہ 9 محرم الحرام کا دن پورا اسی طرح گہما گہمی میں گزرا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے جو سب سے پہلا معاملہ کیا, عمرو بن سعد نے آتے ہی حکم دیا کہ امام حسین کے خیمے دریائے فرات کے پاس سے اکھاڑ دیے جائیں. 7ویں محرم کو ہی حسین ابن علی کے خیمے اکھاڑ دیے گئے, جبکہ حضرت عباس جو امام حسین کے بھائی تھے, سگے بھائی ہیں, عباس علمبردار, اس قافلے میں جو شریک ہیں, مختصر سا اگر میں ان کا اجمالی تذکرہ کروں تو یوں سمجھ لیں
سیدنا امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اس قافلے میں۔ آپ کے 3 صاحبزادے ہیں، علی اکبر، علی اوسط، امام زین العابدین، علی اصغر، چھوٹے سے بچے، اور امام علی مقام کی 2 بیویاں ساتھ میں ہیں، بی بی شہر بانو اور حضرت علی اصغر کی ماں ام لیلہ، اور ان کے علاوہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادوں میں 3 یا 5 صاحبزادے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے 5 بیٹے اور تھے جو دوسری آپ کی زوجہ محترمہ سے تھے۔ امام مسلم بن عقیل کے 3 شہزادے اور تھے، 2 تو کوفہ میں شہید ہو گئے تھے۔ اس طرح سے امام حسین کے گھر کے ہی 52 افراد اس میں تھے۔ صرف خاندان اہل بیت کے 52 لوگ تھے، باقی ساتھیوں میں، محبت کرنے والوں میں 20 لوگ اور شامل ہو گئے تھے۔ اس میں سے کیسے شامل ہوئے وہ بھی الگ الگ ان کے اپنے واقعات ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زہیر بن قین شامل ہوا، جو کہ اہل بیت سے اس کو کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن امام حسین نے ایک بار کیا بلایا، وہ حج کر کے واپس آ رہا تھا، اس نے ساری چیزیں ترک کر دی، اپنی بیوی کو طلاق بھی دیا راستے میں، اور کہا میں حسین ابن علی کے ساتھ جا رہا ہوں۔ ساری چیزیں قربان کر کے وہ ساتھ میں چل پڑا، زہیر بن قین۔ اب ہوا یہ کہ 7ویں محرم کو ان کے خیمے اکھاڑ کر دوسری جانب لگوا دیے گئے، کہا کہ فرات کے قریب ایک بھی خیمہ نہیں ہونا چاہیے حسین کا، خیمے بدل دیے گئے۔ فرات پر یزیدی لشکر کا پورا قبضہ ہو گیا۔ دریائے فرات جس کے پانی آج بھی موجیں مارتا ہے، اور بڑا میٹھا پانی، پوری دنیا میں مشہور یہ نہر ہے، نہر فرات، اس کا پانی بند کر دیا گیا۔ 7 محرم سے امام علی مقام کے پورے قبیلے، پورے خاندان پر پانی کو بند کر دیا گیا تھا۔ 7 محرم، 8 محرم، 9 محرم، 10واں محرم بھی آ رہی ہے۔ 10ویں محرم کی شب تھی، یعنی جو کل رات جو گزری ہے، یہ عاشورہ کی شب ہے۔ امام علی مقام نے اپنے پورے خاندان والوں کو جمع کیا، پورے لوگوں کو جمع کیا، اور ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا۔ اس میں یہ فرمایا، اے بنی ہاشم، اے رسول اللہ کے گھر والوں، آج حسین بن علی کو اس مقام تک پہنچنا پڑا کہ ہر جگہ میرے سر کے اطراف تلواریں اور نیزے لہرا رہے ہیں۔ میرے نانا کی امت ہی میرے خلاف تیر تان کر بیٹھی ہے، لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم جہاں جہاں سے آئے ہو اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ، تم اپنے اپنے گھروں پر چلے جاؤ، اور دین کی خدمت کرنا، عبادت خداوندی میں مصروف رہنا، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ جب اہل بیت میں آپ نے یہ تقریر کی، اللہ اکبر، سب کے جسموں پر رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس میں جو بھی وفادار اہل بیت تھے ایک ایک کھڑے ہونے لگے۔ حبیب ابن مظاہر، ایک امام علی مقام کے خاص غلام، یعنی 7 ہو لیے تھے قافلے میں، مسلم بن اوسجہ اسدی، یہ بھی قافلہ امام میں شریک ہو گئے تھے، یہ کھڑے ہوئے، اور اس کے بعد حضرت عباس سگے بھائی ہیں، کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں، اے امام، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کے بعد ہم لوگ زندہ رہیں؟ فرماتے ہیں، آپ کے بعد زندگی کا مطلب ہی کیا ہے؟ اگر جینا ہے تو حسین کے ساتھ، اور مرنا ہے تو حسین کے قدموں میں مریں گے۔ آپ کے بھائی نے یہ جملے کہے، اور اس کے بعد آپ کے بھانجے بھتیجے ایک ایک اٹھتے گئے، اور انہوں نے وفاداری کا ایسا ثبوت دیا، اور کہا، اے امام علی مقام، مولا، ہمارے جسموں پر جو بال ہیں وہ آپ کی برکت سے ہیں، آپ ہمیں کربلا سے واپس نہ کریں، ہم اپنی زندگی کی آخری سانس تک آپ کے ساتھ رہیں گے، جہاں آپ رہیں، چاہے آپ اپنے قدموں میں ہی ہمیں کیوں نہ رکھیں۔ امام علی مقام نے کہا، بچوں، دیکھتے نہیں پانی بند ہو چکا ہے، دیکھتے نہیں بھوک ہے۔ امام علی مقام سے بچوں نے کہا، اے مولا، امام حسین، یہ پانی ہی تو بند ہوا ہے، یہ پانی اور کھانا ہی تو بند ہوا ہے، لیکن ابھی ہمارے جنت کا راستہ تو کھلا ہوا ہے۔ امام علی مقام سے انہوں نے واپس نہ جانے کی ضد کی۔ پوری رات امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدے میں گزارا۔ یہ عاشورہ کی رات تھی، عبادت کی شب تھی، رات سجدے میں گزاری گئی، اور ظاہر سی بات ہے 3 دن کے بھوکے اور پیاسے یہ نہتے لوگ جو تلواریں لے کر کے اپنے ساتھ بہت بڑا سامان جنگ لے کر نہیں آئے تھے، جو اپنے ساتھ 1-2 تلواریں ہوتی تھیں، انہی تلواروں کے ساتھ عرب سفر کیا کرتے تھے، ساتھ چلے تھے۔ اس وقت آپ کے ساتھ بہت کوئی بڑی تیاریاں بھی نہیں تھی، خیموں میں
ایسی حالت تھی کہ چراغ جلانے کے لیے کسی کے پاس تیل تک نہیں تھا۔ رات کے اندھیریوں میں بی بی زینب کہتی ہیں کہ اگر ہمیں کوئی کام پڑتا تھا تو ہم علی اکبر کے چہرے کی روشنی میں کام کیا کرتے تھے۔ حسین ابن علی کے دمکتے ہوئے چہرے کی جو روشنی ہوتی اسی میں ہم کام کر لیتے تھے۔ خیموں میں بھوک اور پیاس کی شدت تھی، لیکن کسی نے شکایت نہیں کی کہ ہم کو کس حالت میں لا کر آپ نے چھوڑ دیا۔ بیویوں نے بھی صبر کا مظاہرہ کیا ہے، خواتین نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے، بچوں نے بھی صبر کا مظاہرہ کیا۔ 10ویں محرم کی صبح تھی، یہی وہ خونی منظر ہے، وہی کربلا میں قیامت صغریٰ ہے جو اہل بیت کے ساتھ رچائی گئی، اور ظالموں نے ایسی تاریخ رقم کی کہ شاید اس وقت سورج بھی تھر تھرا گیا ہوگا، آسمان بھی کانپ گیا ہوگا، زمین کے ٹکڑے ہل گئے ہوں گے جب فاطمہ کے لال کے ساتھ انہوں نے اس طرح کے اخلاق کا سلوک کیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، فجر ہوتے ہی امام علی مقام یزیدی لشکر کے پاس آئے اور پھر یہاں پر کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیا اور کہا، اے لوگو، کیا تم نہیں جانتے کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں حیدر کرار علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ایک مسلمان کا قتل کتنا بڑا گناہ ہے؟ یہ تمام تقریریں کرنے کے بعد آپ نے سمجھایا کہ تم اپنی تیروں کو اور تلواروں کو اندر کر لو، میں تم سے لڑنے نہیں آیا ہوں، تم سب مسلمان ہو، تم سب نمازیں پڑھتے ہو، تم سب کلمہ پڑھتے ہو، ہم آپس میں قتل و خون کر کے ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے نہ بھیڑ جائیں۔ سارے لوگوں کو سمجھایا، لیکن کچھ لوگوں کے آنسو تو نکل گئے، لیکن تلواریں ہاتھ سے نہیں چھوٹیں، تلواریں نیچے نہیں آئی۔ اسی اسنا میں شمر ذی الجوشن، اس خبیث مردود نے عمرو بن سعد سے کہا، تم سپہ سالار ہو، جنگ کے شروع کرنے کی اجازت دے دو۔ اسی اسنا میں حر بن یزید، جو 1000 کا لشکر لے کر سب سے پہلے امام حسین کے پاس آیا تھا، اس نے آ کر کے پوچھا، اے لوگو، کیا تم صحیح میں حسین کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہو؟ حقیقت میں تم لڑو گے امام حسین کے ساتھ؟ تو سبوں نے کہا، ہم آئے اسی لیے ہیں کہ حسین کے ساتھ ہم وہ سلوک کریں گے کہ دنیا یاد رکھے گی۔ اس وقت حر بن یزید نے کہا، اے لوگو، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ حسین بن علی کے ساتھ لڑنے سے تمہاری آخرت خراب ہوگی، عاقبت برباد ہوگی؟ لوگوں نے اسے تانا مارنا شروع کیا کہ تو وفادار نہیں ہے، یزید کو ہم خط لکھ کر کے بھیج دیں گے، 1000 کا لشکر دے کر کے تجھے بھیجا گیا تھا حسین کو گرفتار کرنے کے لیے، تو اب بہکی باتیں کر رہا ہے۔ حر بن یزید فوج سے الگ ہو کر درمیان میں کھڑا ہوا، اپنے خیمے کے پاس آیا، اس کے گھر والے بھی تھے، اس کی بیوی اور اس کا بڑا بیٹا بھی تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ حر کانپ رہا ہے اور بہت زیادہ جسم میں تھرتھراہٹ آ گئی۔ گھر والوں نے پوچھا، حر، یہ کیسی کپ کپاہٹ ہے، کیسے کانپنا ہے؟ اس نے کہا، میں ایک طرف جنت دیکھ رہا ہوں اور ایک طرف دوزخ دیکھ رہا ہوں۔ حسین کے خیمے کی طرف مجھے جنت دکھ رہی ہے اور یزیدی لشکر کی طرف مجھے دوزخ دکھ رہی ہے، اور میں بیچ میں کھڑا ہوں۔ بتاؤ اے لوگوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں اگر دوزخ کو جان بوجھ کر کے ہاتھ میں لے لوں تو دنیا میں مجھ سے زیادہ بے وقوف اور پاگل کوئی نہیں ہوگا۔ یہ سنتے ہی اس کی بیوی نے کہا، اے حر، آپ کے دل میں جو بات ہے وہ عمل کر جاؤ، جو دل تمہارا چاہ رہا ہے اس پر عمل کر جاؤ۔ حر نے فوراً اپنا گھوڑا دوڑایا اور اپنے بیٹے کو لیا، اپنی بیوی کو لیا، سیدھے امام حسین کے خیمے میں آیا۔ امام حسین نے دیکھا یزیدی لشکر کا پہلا کمانڈر آیا ہے، پوچھا کہ کیسے آنا ہوا، ابھی تو کوئی جنگ کی بات نہیں ہے۔ حر بن یزید نے کہا، نہیں، جنگ کا طبل بج گیا ہے اور اعلان ہو چکا ہے کہ اہل بیت کے سر اڑائے جائیں گے، تیروں سے آپ کے جسم چھلنی کر دیے جائیں گے۔ میں اس لیے لشکر یزید چھوڑ کر آیا کہ مجھے رب نے ہدایت دی اور مولا مجھے تمہارے قدموں میں ڈال دیا۔ اے حسین، کیا میری بخشش کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ میں ہی ہوں جو آپ کو یہاں اترنے پر مجبور کیا، میں ہی ہوں جو آپ کو کربلا کے میدان پہ لے آیا۔ حر نے کہا، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے اگر میں اس عمل سے باز آ جاؤں؟ حسین ابن علی نے اس وقت بھی گلے لگایا اور کہا، انت حر فی الدنیا و فی الاخرہ، اے حر، تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے۔ یہ اہل بیت کی شان ہے۔ اخیر وقت میں وہ آیا، حسین ابن علی نے گلے لگا لیا اور اس کے بعد حر نے کہا، اے حسین، آپ حکم فرمائیں،
میں آپ کی طرف سے سب سے پہلے لڑنے کے لیے جاؤں گا۔ آیا تھا یزید کی طرف سے، اسی کو کہتے ہیں مولا کی ہدایت کاملہ۔ جب رب تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تو کفر کے اڈے سے بھی کسی کو نکال کر دائرہ اسلام میں لے آتا ہے، اور جب کبھی کسی کو گمراہ کرنا چاہے تو کعبہ کے قریب رکھ کر کے بھی کسی کو بے ایمان اور کفر کی موت مار دیتا ہے۔ اللہ کی ہدایت پر اور اسی کی آس میں رہو اور ایمان کا تقاضا کرتے رہو، طلب کرتے رہو۔ عزیزان گرامی، صبح عاشور کی ہے، دن یہ عاشورہ کا چل پڑا ہے۔ امام عالی مقام نے اس وقت اپنے گھر والوں کو صبر کی تلقین شروع کر دی، پھر سے دوبارہ جمع کر کے کہا اب بھی وقت ہے، تم سب کے سب پلٹ جاؤ، میں اکیلا نپٹ لوں گا، جب تک میری طاقت ہے میں ان کے ساتھ جو معاملات ہوں گے نپٹ لوں گا، لیکن مجال ہے کسی ایک شہزادے نے بھی کہا ہو ہم واپس چلے جائیں، کسی نے نہیں کہا۔ اس کے بعد عمرو بن سعد ظالم یزید کا سپہ سالار شمر ذی الجوشن کو لے کر اعلان کر دیا کہ تیر تان لیے جائیں۔ سارے لوگوں نے گھٹنے ٹیک دیے اور حکم کی فرما برداری پر اپنے اپنے تیر سنبھال لیے، اور خیمہ حسین کی طرف ہر ایک کا تیر تھا۔ اور اسی اسنا میں 1000 کا لشکر لے کر عمرو بن سعد گھوڑے دوڑاتا ہوا خیمہ حسین کے پاس آیا۔ جیسے ہی وہ آیا، اب سیدنا امام حسین نے اپنے گھر کے 20 افراد کو لیے اور ان 1000 کا مقابلہ کرنا شروع کیا۔ ہم نے تو بدر کے متعلق سنا ہے 313 تھے اور مقابل میں 1000 تھے، یا حسین کے ساتھ 20 ہیں اور مقابل میں 1000 ہیں۔ یہ ہاشمی جوانوں کے ساتھ امام حسین کے شہزادوں نے وہ آئے ہوئے لشکریوں کو جو دوڑا رہے تھے، خیموں کے پاس بے حرمتی کر رہے تھے، حسین ابن علی کے شہزادوں نے ان کی صفوں کو ایسے کاٹا، پورے مجمع کو ایسا منتشر کیا کہ کئی گھوڑے زخمی ہو کر گرے، کئی فوجیں وہاں کٹ گئیں، اور اس کے بعد وہ جان بچا کر پھر خیمہ یزید میں آ گئے، یزید کے لشکریوں میں آ کر مل گئے اور کہا اس طرح سے جنگ نہیں ہوگی۔ پھر عمرو بن سعد نے کہا اب دیکھنا تم سب گواہ رہنا، سب سے پہلا تیر حسین کی طرف میں چلاتا ہوں، اور یہ کہہ کر کے اس نے خیمہ حسین کی طرف تیر چلایا، اور اس کے بعد اعلان کر دیا جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ طبل بجائے گئے، باجے بجائے گئے اور سر پھونکے گئے، وہاں پر طبلے، بانسریاں اور یہ جو بجائے جا رہے تھے حسین کے ساتھ جنگ چھیڑنے کے اعلان میں بجائے جا رہے تھے۔ آج بھی لوگ بجاتے ہوئے نکلتے ہیں، شاید آج بھی لوگوں کے دل میں یہ ہوگا حسین کو بلا رہے ہوں گے کہ پھر سے جنگ شروع ہونے جا رہی ہے۔ طبلے بجائے گئے تھے یزید کی طرف، اور اس کے لشکریوں نے اعلان کے لیے ڈھول باجے بجا کر کے شروعات کی جنگ کی۔ امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں بیٹھے تھے، حر بن یزید جو آئے امام علی مقام کی بیعت کی تھی اور وفاداری کا ثبوت دیا تھا، وہ اٹھے اور جانے لگے تو حر بن یزید کا بیٹا علی وہ کھڑا ہوا اور کہا کہ اے ابا جان، آپ کے ہوتے ہوئے، میرے ہوتے ہوئے آپ کیسے جائیں گے، مجھے اجازت دیں۔ تو سب سے پہلے حر بن یزید کا بیٹا میدان کربلا میں اترا۔ یہ امام علی مقام کے وہ نئے ساتھی ہیں جو اسی دن ملاقات کی ہے اور اسی دن نکل پڑے، اور اس جوان نے 2-3 لوگوں کو اپنی تلوار سے مارا، لیکن زیادہ دیر تک وہ نہیں مار سکا۔ اچانک اسی اسنا میں ظالموں نے اسے گھیر کر شہید کر دیا۔ نوجوان بچے کا جیسے ہی انتقال ہوا، حر بن یزید کہتے ہیں کہ میں گھوڑا دوڑا کر میرے بیٹے کی لاش اٹھانے کے لیے نکلا تھا کہ حسین کے نام پر میرا شہزادہ گر گیا ہے، بیٹا میرا انتقال کر گیا ہوگا، اس لیے کہ وہ بار بار چلا رہا تھا ادرکنی یا ابتا، اے میرے ابا آ جاؤ، مجھے پکڑ لو، مجھے اٹھا لو، اور اس کی روح قبض ہو چکی تھی حر بن یزید کے بیٹے کی۔ حر کہتے ہیں میں گھوڑا دوڑاتے ہوئے میرے جوان بچے کے تک پہنچنا چاہ رہا تھا، دیکھا وہاں پر مجھ سے پہلے حسین ابن علی پہنچے ہوئے ہیں اور امام علی مقام اس جوان کو اٹھا رہے ہیں اور اٹھا کر کے خیمے کی طرف لا رہے تھے۔ حر بن یزید نے کہا آقا یہ غلام زادہ ہے، یہ غلام زادہ ہے، آپ اپنے کندھوں پر اس غلام کو اٹھا کر لا رہے ہیں۔ حسین ابن علی نے کہا حر تجھے معلوم نہیں، دنیا کا دستور ہے بوڑھا باپ جوان کی میت کو نہیں اٹھاتا، بوڑھا جوان کے لاشے کو نہیں اٹھا پاتا، کیونکہ کندھے جھک جاتے ہیں، جھول جاتے ہیں اور کمر ٹوٹ جاتی ہے۔
یاد رکھنا اگر کسی کے سامنے اس کے جوان بیٹے کی موت ہو جائے، کون سا باپ ہے جو جنازہ اٹھانے کی ہمت کرے گا؟ حر بن یزید نے کہا آقا یہ غلام زادہ ہے، آپ اٹھا رہے ہیں۔ حسین ابن علی نے کہا کہ اے حر تجھے معلوم نہیں دنیا کا دستور ہے کہ جوان بیٹوں کو باپ نہیں اٹھا پاتا، تو میں اٹھاؤں گا جب تک رہوں گا۔ لیکن کربلا نے وہ بھی منظر دیکھا جب حسین نے خود اپنے شہزادوں کی لاشیں اٹھائے، تب کوئی دوسرا اٹھانے والا تھا ہی نہیں۔ اے میرے عزیزو، امام علی مقام اس جوان بچے کی لاش کو خیمے تک لے آئے۔ حر بن یزید یہ امام علی مقام کی طرف سے نکلے اور اپنے بیٹے کی موت کا غم بھی لاحق تھا۔ یزید کے لشکریوں پر وہ شیر کی طرح بپھر گئے، جگہ جگہ سے ان کی صفوں کو کاٹتے رہے۔ عمرو بن سعد نے کہا کہ پکڑ لو حر بن یزید کو اور گرفتار کرو۔ لوگوں نے جب تیروں سے حملہ کیا اور پھر دیکھا کہ تیر کھا کر تقریباً 27 تیر حر بن یزید کے جسم پر لگے، لیکن وہ کسی تیر کا کوئی بھی نوٹس نہیں لیتے تھے، اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ ان کے گھوڑے کو گرایا گیا اور لوگ ان کے جسم پر چڑھ گئے اور ان کا سر بھی جسم سے الگ کیا گیا۔ حر بن یزید کو وہاں پر شہادت ہوئی۔ عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں سے کوئی بھی بچے کو ان کے ساتھیوں نے پہلے میدان میں اترنے نہیں دیا جب تک امام علی مقام کے وفادار ساتھ میں تھے۔ حضرت حبیب بن مظاہر، مسلم بن اوسجہ اسدی اور زہیر بن قین البجلی، عبداللہ، یہ تمام وہ لوگ ہیں جو امام علی مقام کے ساتھ تھے، خاندان والے نہیں تھے، لیکن انہوں نے خاندان کے کسی فرد کو جانے نہیں دیا۔ پہلے خود اترے، حبیب ابن مظاہر آئے، زہیر بن قین آئے، یہ سب لڑتے رہے، عبداللہ آئے، یہ سب لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر گئے۔ ان کے جسموں کو یزیدیوں نے پامال کیا، بکھیر دیا۔